والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم. ایضاً میں آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یوسف کی آیت نمبر 97، 98، 99، 100 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اب بیٹے عرض کرنے لگے اپنے والد سے قالوا یا ابا استغفر لنا، اے ہمارے ابا مغفرت مانگیے اللہ سے، ذنوبنا ہمارے گناہ کی جو ہم نے گناہ کیا ہے، انا بے شک ہم کنا خاطئین ہم قصوروار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم سے قصور ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگے. قال سوف فرمایا ان قریب استغفر لکم میں مغفرت طلب کروں گا ربی اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ جو ہے معاف کرنے والا ہے، رب غفور الرحیم. اب جب سب نے معافی مانگ لی، اب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور اپنے ابا کے پاس عرض کرنے لگی اے ہمارے والد محترم. اب ہوا یہ کہ اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یوسف یہ بتا تیرے ساتھ کیا ہوا، تیرے ساتھ ہوا کیا بتا. تفسیر میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تھوڑی باتیں بتائی تھی، یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اتنا تشدد، بڑی دیر میں ہوش میں آئے کہ ابا بھی تم نے کچھ بتایا ہی نہیں. اب بے ہوش ہو گئے، اب رونے لگے اور عرض کرنے لگے ہے ہمارے والد اللہ سے ہم نے گناہ کیا، ہم سے گناہ ہو گیا، اب اللہ سے معافی مانگی. آپ فرمانے لگے کہ دیکھو میں صبح سحری کے ٹائم تم تیار ہو جاؤ، تیار رہنا، صبح سحری کے ٹائم میں اللہ سے معافی مانگوں گا، تم بھی میرے پیچھے کھڑے ہو جانا، 2 رکعت نفل پڑھوں گا، پھر اللہ سے معافی مانگوں گا. حدیث شریف میں آیا کہ کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو تہجد کے ٹائم اٹھ کے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. وہ مقام ہے سحری کا، وہ ٹائم ہوتا ہے. میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا 1 نہیں 2 نہیں 20 سال تک روتے رہے جب جا کے توبہ قبول ہوئی ہے. 20 سال 20 سال روتے رہے، توبہ قبول ہوئی، پھر دوبارہ ان کو مقام نبوت فائل کر سب کے سب نبی بنے. 20 سال تک روتے رہے، اللہ نے پھر ان کو معاف کیا. اور یعقوب علیہ السلام جب فلما دخلوا، اور جب وہ روبرو ہوئے علی یوسف کے جب داخل ہوئے، آبا آپ نے جگہ دی الیہ ابویہ اپنے والدین کو، یعنی اپنے باپ کو اور اپنی خالہ کو. آپ کی والد انتقال ہو گیا تھا لیکن آپ کے نگاہ اپنی خالہ تھی، ان کو جگہ دی، بٹھایا. اچھا بٹھانے سے پہلے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا، جیسے کسی بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے. اور فرعون بھی آ گیا، کیونکہ ایک فرعون ہوتا تھا، بڑا بادشاہ ہوتا تھا، وہ بھی استقبال کیا، اس نے بھی استقبال کیا. جب استقبال کیا وقالت ادخلوا مصر، آپ داخل ہوئے مصر میں، انشاء اللہ آمنین، اللہ اور اللہ نے چاہا خیر اور عافیت کے ساتھ. ورفع ابویہ،
آپ نے اٹھایا اپنے والدین کو، بٹھایا اپنے برابر میں علی عرش تخت پر، وخروا لہ سجدا، وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ وقال یا ابتی، اے میرے والد، ھذا تعبیر، یہ میری تعبیر ہے رؤیا خواب کی، من قبل، پہلے، قد جعلها ربی حقا، اس نے کر کے دکھایا، میرے رب نے سچا کر دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر کہ اس نے مجھے نکالا جیل سے، وجاء بکم، اور لے آیا، من البدو، اور آپ کو صحرا سے، من بعد ان زغ الشیطان، اس کے بعد ناچاکی نے، شیطان نے بہکایا، بے بنی بینی و بین اخوتی، ہم بھائیوں کے آپس میں درمیان میں، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا لطف و کرم فرمانے آتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ اچھا آپ دیکھو، یوسف علیہ السلام تخت پر ہیں اور وہ بھائی نیچے ہیں، وہ سر جھکا دیے، انہوں نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ بڑی شان و شوکت سے آپ کو بٹھایا گیا، ادھر وہ 20 سال تک روتے رہے۔ آپ جب مصر سے آئے تو آپ کے ساتھ تفسیر میں لکھا ہے 72 آدمی تھے۔ کتنے؟ 72، 73، 51، 91 بنی اسرائیل۔ کتنے تھے بنی اسرائیل؟ 72، 51، 72 اتنے۔ اور 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ 72 6 لاکھ تھے۔ کتنے تھے؟ بنی اسرائیل 6 لاکھ ہو چکے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا یہ، تو یہی بنی اسرائیل 6 لاکھ ہو گئے تھے۔ اللہ نے کتنی برکت دی ان کے لیے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔